ہمراء الاسد مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اتوار کے دن نکلے تھے، وہاں آپ 3 دن ٹھہرے اور جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے۔ پچھلے جمعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کے بعد مدینہ سے نکلے تھے، اور اب آپ مدینہ واپس جمعے کو ہی ہمراء الاسد سے واپس پہنچے تھے۔ تو غزوہ ہمراء الاسد جو ہے یہ اصل میں کوئی ایک علیحدہ غزوہ نہیں تھا، بلکہ یہ غزوہ احد کا ہی تتمہ تھا۔ انہوں نے وہاں پہ ابو سفیان کا انتظار کیا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ابو سفیان تو اپنی جان بچا کے مکہ واپس جا چکا تھا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں نے غزوہ احد میں شکست کھائی تھی؟ قطعاً نہیں، قطعاً شکست نہیں کھائی تھی، کیونکہ اگر مسلمانوں نے شکست کھائی ہوتی تو مسلمانوں کے قیدی کفار کے ہاتھ میں جاتے، مسلمانوں کی کسی شخص کو قیدی بنانے کی کفار کو جرأت نہیں ہوئی، مسلمانوں کا کوئی مال غنیمت کفار حاصل نہیں کر سکے، بلکہ 4 قدم دور مدینہ پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکے۔ لہٰذا یہ تو سوال خارج از بحث ہے کہ آیا مسلمانوں نے اس جنگ میں شکست کھائی؟ قطعاً شکست نہیں کھائی۔ اس جنگ کے 3 راؤنڈ تھے۔ پہلے راؤنڈ میں مسلمان جیت گئے، جبکہ دوسرے راؤنڈ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ نقصان کفار کی بجائے مسلمانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے زیادہ پہنچا۔ مسلمان تیر انداز جو تھے وہ اگر اپنی پہاڑی نہ چھوڑتے تو کفار کو یہ موقع ہی نہیں ملنا تھا کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے دل میں مال غنیمت، حب دنیا نے اپنی جگہ بنا لی۔ مال غنیمت کی لالچ میں مسلمانوں نے پہاڑی چھوڑ دی۔ تو دوسرے راؤنڈ میں بھی اگر آپ یہ کہیں کہ کفار کی کارکردگی بڑی شاندار تھی، تو صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی غلطیوں نے ہی انہیں موقع دیا تھا۔ اور جس وقت ابو سفیان جو ہے یہ واپس مکہ کو پلٹا ہے، مسلمان اپنے کیمپ میں موجود تھے، اور اس کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے کیمپ پر حملہ کرتا، حالانکہ مسلمان اپنے کیمپ میں موجود تھے۔ اور تیسرا راؤنڈ جو ہے وہ تو جنگ کا ہوا ہی نہیں۔ تو پہلے راؤنڈ میں تو مسلمان جیت گئے، دوسرے راؤنڈ میں کفار نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نقصان کفار سے زیادہ مسلمانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور تیسرا راؤنڈ جو ہے وہ تو اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ تیسرا راؤنڈ تو تب ہوتا کہ اگر ابو سفیان مدینے پر حملہ کرتا۔ تو لہٰذا یہ جنگ جو تھی، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک غیر فیصلہ کن جنگ تھی، جس میں مسلمانوں نے بہت نقصان اٹھایا، اور کفار کے جو ہیں اس میں 37 لوگ جو ہیں مارے گئے۔ لیکن کفار اس حال میں واپس گئے کہ ان کے پاس فتح کی کوئی نشانی موجود نہ تھی۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں تھیں جو مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچا؟ تو اس میں سب سے پہلی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کی تربیت کی گئی، مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ گناہ کی نحوست لازماً ہوتی ہے، خواہ یہ گناہ رسول کے ساتھیوں سے ہی کیوں نہ ہو، گناہ کی نحوست ضرور ہوتی ہے، گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے۔ اب وہ جو 40 صحابہ نے پہاڑی چھوڑ دی تھی، اس گناہ کی نحوست ہی یہ ملی کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو سب سے بڑی ہمیں اس میں حکمت یہ ملتی ہے کہ مسلمانوں کو یہ تربیت دی گئی کہ آئندہ سے وہ رسول کی نافرمانی نہ کریں، اور اگر وہ نافرمانی کریں گے تو انہیں سزا ضرور ملے گی۔ دوسری بات مسلمانوں کی یہ تربیت کی گئی
کہ انبیاء کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ انبیاء پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی انبیاء پر مشکلات آتی ہیں، لیکن آخر میں ان دی لانگ رن کامیابی انبیاء کے ساتھ ہی ہوتی ہے ان آزمائشوں کے آنے کے بعد۔ تیسرا سبق اس میں مسلمانوں کو یہ دیا گیا کہ مسلمانوں کے اندر ہی ان کے بہت سے دشمن تھے جو کہ منافقین کے روپ میں موجود تھے، مسلمان ان سے ہوشیار ہو جائیں۔ یاد کیجئے کیسے عبداللہ بن ابی نے عین لڑائی کے میدان میں کفار کو دکھا کر اپنی 300 سواروں کی جمعیت علیحدہ کر لی، تو مسلمانوں کو یہ تربیت دی گئی کہ یہ جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہاری صفوں کے اندر موجود ہیں، ان کو وہ پہچانیں اور ان کو پہچان کر ان سے خبردار رہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا کرنا چاہتے تھے، شہادت کا مقام دینا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسلمانوں کی تربیت کی گئی۔ اس واقعے میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو پھر تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، پھر تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فرما برداری کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، تو اگر وہ فوت ہو جائیں یا وہ شہید ہو جائیں تو پھر بھی مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ہی باقی رہنا چاہیے۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی آیت اتر آئی، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین پر پلٹ جاؤ گے؟ تو مسلمانوں کو اگلے حالات کی طرف ایک اشارہ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تمہیں اپنے اسی مشن پر قائم رہنا ہے۔ احد کے نتائج میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمتیں رکھی ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہیں، اپنے انبیاء کی تربیت بھی، لیکن انبیاء کے جو پیروکار ہیں ان کی تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی۔ اب حالات کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کا رعب جو تھا وہ دشمن کے دل سے نکل گیا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو اتنی معجزانہ کامیابی عطا کی تھی، اس کے ساتھ مسلمانوں کا رعب لوگوں کے دلوں میں قائم ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد رہنے والے جو بدو تھے ان سے صلح کے معاہدے کر لیے، اور اس طرح کر کے آپ نے مدینہ کی جو سرحدیں تھیں ان کو محفوظ کر لیا تھا۔ لیکن غزوہ احد کے بعد یہ لوگ جو تھے وہ جری ہو گئے، اور انہوں نے کئی قبائل نے ایسا کیا کہ انہوں نے جو صلح کے معاہدے کر رکھے تھے وہ ان سے پھر گئے، اور اس طرح مدینے کی جو سرحدیں تھیں وہ غیر محفوظ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جو یہودی تھے اور جو منافق تھے ان کی کارروائیوں میں شدت آ گئی، انہوں نے کھل کر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ توقع باندھ لی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، جیسے کفار مکہ نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تو ان کو بھی یہ امید بندھ گئی کہ مسلمان جو ہیں ان کو ہم بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں۔